السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خط میں کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے اور خنجر رکھنے کے بعد بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے، اور روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو ارشاد فرمایا، اشارہ کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان نے فرمایا، اگر حضور بتا دیں تو بہتر، اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ لیکن جس جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے وہ جگہ بہت ڈراؤنی تھی، اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل کئی جنگلوں کی کئی گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک غار کے دہان پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اندر آ جائیں۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہا کرتا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خفیہ پیغامات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی اس بزرگ کو پیغامات دینے جاتے تو سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر نہ جاتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروبات تیار کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرم مشروبات پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں،
کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے، لیکن اتفاق جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرتے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت مشکل تھا، کیوں نہ کہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کے حملے ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور گھوڑے کے سفر کرنے میں بھی دشواری آ سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا آج کی رات اسی بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے، سلطان صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھونپڑی کے آگے جار کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کی جیسی ہی آواز اس بوڑھی نے سنی تو ڈر کر اپنے خیمے سے باہر نکلی، اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کے مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسافر سمجھا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے چلنے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو عام انسان نہیں تھے،
آپ کے دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو کہا کہ اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوا اور پوچھا، اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے اور ہر سال ہماری بستی میں چھٹی ڈال کے جس نوجوان لڑکی کے نام آ جائے اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا جاتا ہے اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کنواری لڑکیوں کی بلی لے۔ شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری